عذاب کیا ہے؟ حضرت واصف علی واصف عذاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عذاب اور عبرت کے الفاظ سننے میں بھی سخت ہیں اور سمجھنے میں بھی سخت۔ عذاب کسے کہتے ہیں؟ عذاب اس وقت کا نام ہے جب انسان اپنے اعمال کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے۔ انسان کی بدعمالیاں جب ایک خوفناک نتیجہ بن کر اس کی راہ میں موجود ہوں، عذاب کا لمحہ ہوتا ہے۔ فطرت انسان کی لغزشوں اور بدعمالیوں کو اکثر معاف کر دیتی ہے۔ انسان اپنے اعتقادات کا مذاق اڑاتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے اور لاف زنی کرتا ہے، وہ خود کو خود ساختہ مالک و مختار سمجھتا ہے، وہ اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، اور اگر اطاعت کرے بھی تو اس کا معاوضہ اس شکل میں وصول کرتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ فطرت خاموش رہتی ہے، سرکشی جاری رہتی ہے، اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ معصوم کی طرف اٹھتا ہے، مجبور پر اٹھتا ہے۔ مظلوم کی فریاد فطرت کو انصاف کے لیے پکارتی ہے۔ بس فطرت جب انصار کرنے پر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ عذاب کا وقت آ گیا۔ کسی انسان کے کون سے اعمال کسی انصاف کے کیسے منتظر ہو سکتے ہیں؟ انصاف بس قیامت ہے۔ عدالت رحم نہیں کرتی، جب رحم نہ رہے تو اعمال کا نتیجہ سوائے عذاب کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ عذاب کے لمحات محاسبے کے لمحات ہیں، عبرت کی گھڑیاں ہیں، قیامت کا منظر ہیں۔ عذاب کا وقت وہ وقت ہے جب انسان سے دعائیں چھن جاتی ہیں، جب انسان گتھیوں کو اپنی عقل سے سلجھانا چاہے اور عقل سے وہ گتھیاں مزید الجھ جاتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ عذاب قریب ہے۔ عقل اور صرف عقل، طاقت اور صرف طاقت مسائل کا حل نہیں۔ جب تک اس کا فضل حاصل نہ ہو، ہمارے تمام کام اور ہمارا تمام حاصل ہمارے لیے عذاب لکھ رہا ہے۔ ہم خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے عذاب لکھتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا کتنی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ مال کا مالک یتیم ہے، محروم ہے، اور غاصب اپنی قوت میں ہے، وہ یتیم کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ بس یہاں سے ہی عذاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ یتیم کا مال، یتیم کا حق، یتیم کا حصہ پیٹ میں جائے تو ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ۔ اور عذاب کسے کہتے ہیں؟ اب یہ سنیے کہ عذاب کسے کہتے ہیں۔ جب انسان کا لالچ اس کی عقل اسے آگ نگلنے پر مجبور کر دے۔ عذاب کو ہم خود ہی دعوت دیتے ہیں۔ ہوس پرستی اور زر پرستی ابتدائے عذاب ہے۔ جب انسان کے دل سے انسانوں کا احترام اٹھ جائے تو سمجھ لیجئے کہ عذاب کا دور آ گیا۔ عذاب کے زمانے بد اعتمادی اور بد نظمی کے زمانے ہیں۔ جب انسان دوستی انسان دشمنی میں تبدیل ہو جائے تو آغاز عذاب ہو جاتا ہے۔ انسان جب انسانوں کو خوف زدہ کرے یا ان سے خوف زدہ رہے تو اور عذاب کیا ہے؟ یہی تو عذاب ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ ہر انسان ہر دوسرے انسان کو بری نگاہ سے دیکھے، اور افسوس تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہو۔ ہر طرف کیل و کال ہو اور حال یہ ہو کہ بس برا حال ہو۔ ہر طرف مسیحاؤں کا ہجوم ہو اور مریض دم توڑ رہا ہو۔ خدا خوفی نہ رہے تو مخلوق خوفی کی وبا پھیل جاتی ہے، اور عذاب کی انتہائی صورت یہ ہے کہ عذاب نازل ہو رہا ہو اور لوگ بد مستیوں اور رنگ رلیوں میں محو ہوں، پانی سر تک آنے والا ہو اور انسان ٹس سے مس نہ ہو۔ عذاب کے زمانے ہر دور میں مختلف انداز سے آتے ہیں۔ جب اولاد ماں باپ سے باغی ہو اور ماں باپ اولاد سے بے خبر ہوں تو کسی مزید عذاب کا کیا تذکرہ۔ آج کے انسان کے لیے آج کا عذاب ہے۔ آج کی بدعمالیاں آج کی سزا کے منتظر ہیں۔ جب انسان کے پاس آشائشیں ہوں اور سکون نہ ہو تو یہ عذاب ہے۔ جب محافظ موجود ہوں اور حفاظت نہ ہو تو یہ بھی عذاب ہے۔ جب نیکی بدی نظر آئے اور بدی نیکی مانی جائے
یہ بھی عذاب ہے۔ عذاب کا وقت خدا کسی پر نہ لائے، وہ وقت کہ جب مسلسل سفر ہو رہا ہو اور فاصلے نہ کٹتے ہوں تو عذاب قریب ہوتا ہے۔ ایسا وقت کہ انسان پر بغیر قصور اور بغیر کسی جرم کے مصیبتیں نازل ہوں اور وہ فریاد تک نہ کر سکے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ عذاب کا وقت ہے۔ عذاب اس وقت کو بھی کہتے ہیں کہ مبلغ تبلیغ کرے اور سامعین مذاق اڑائیں۔ جب محسن کشی وبا کی شکل اختیار کر لے تو سمجھ لیجئے کہ عذاب ہے۔ عذاب کا لمحہ وہ لمحہ ہے جب کرنیں اپنے سورج کو چاٹنے لگ جائیں، جب شاخیں اپنے درخت کو کھا جائیں، جب اعضاء اپنے وجود سے کٹ جانا چاہیں، جب اجزاء اپنے کل سے منحرف ہوں، جب اپنی صورت نہ رہے، جب نہ ہونا ہونے سے بہتر ہو، جب آدھا راستہ طے کرنے کے بعد مسافر سوچنے لگ جائیں کہ یہ سفر بیکار ہے۔ عذاب ہی عذاب ہے اس مسافر کے لیے جس کے لیے اپنے سفر میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہے، آگے جانے کی خواہش نہ رہے اور لوٹ جانا ناممکن ہو۔ جب انسان اپنے ماضی سے کٹ جائے اور مستقبل بھی واضح نہ ہو، قافلے منتشر ہو جاتے ہیں اور رہنماؤں کی کثرت ہوتی ہے، تو یہ بھی عذاب ہے۔ ایسی مسافرت جس میں سفر کا انجام بھی سفر ہو، جس میں ہم سفر صرف اندیشہ ہو، ایسا سفر جیسے صحرا میں رات کی تنہائی میں ایک مسافر جسے اپنی آواز سے ڈر لگتا ہے، ہولناک سناٹے میں چیخ کی آواز عذاب کا اعلان ہے۔ جب انسان اپنے دیس میں خود کو پردیسی محسوس کرے تو عذاب ہے۔ جب اپنے گھر میں انسان خود کو مہمان محسوس کرے تو عذاب سے کم نہیں۔ جب آوازوں کا اتنا شور ہو کہ انسان کی گویائی آواز کے سمندر میں ڈوب جائے تو دکھ کا زمانہ ہے۔ جب سورج روشنی دینا بند کر دے تو عذاب ہے۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ سے ہوں تو یہ بھی عذاب ہے۔ طرفہ عذاب تو یہ ہے کہ دلوں سے مروت نکل جائے، احساس ختم ہو جائے، ہمدردی کے جذبات سرد پڑ جائیں اور انسان کھوکھلی آنکھوں سے جلتے ہوئے گھر اور ڈوبتے ہوئے سہارے دیکھ رہا ہو۔ جب فریاد زبان پر آنے سے پہلے زبان کٹ جائے، جب انسان کے پاس راز ہو اور اس کا کوئی ہم راز نہ ہو، جب آنکھوں میں آنسو ہوں اور اس کے گرد جشن منانے والے درندے ہوں، جب وحشت رقص کرے اور معصومیت کے جنازے اٹھ رہے ہوں، عذاب ہے۔ میرا روح سخن خدا نخواستہ کراچی کی طرف نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ کراچی جس عذاب سے گزرا ہے اس کے لیے کوئی بیاں ممکن نہیں۔ حضرت واصف علی واصف مزید فرماتے ہیں کہ کراچی جانا ہو ناقابل بیان ہے۔ وہ عذاب تھا، عطاب تھا، قیامت تھی کہ کیا تھا۔ اتنے مہذب زمانے میں، اتنے بڑے شہر میں، اتنے غیر مہذب واقعات۔ جس نے سنا اسے اپنی سماعت عذاب لگی، جس نے دیکھا اسے اپنی بصارت عذاب نظر آئی۔ ایسے واقعات سننے سے بہتر تھا کہ ہم بہرے ہو جاتے، ایسے واقعات دیکھنے سے بہتر تھا کہ ہم اندھے ہو جاتے۔ اشرف المخلوقات میں درندگی عذاب کی نوید ہے۔ کس کس نے کیسے کیسے یہ سانحہ لکھا، اس سے بحث ہمارا کام نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا تازہ زخم کراچی کا سانحہ ہے۔ نفرت سے محبت پیدا ہو تو چاہے تو مدھم روشنی ہو جائے۔ ہمارے ملک، ہمارے مالک، ہمارے ملک کو اپنی رحمت کے دروازے سے سدا عذاب سے بچانا۔